اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. سورۃ الروم آیت 23. اور تمہارا رات میں سو جانا اور دن میں اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے. دلائل کی تو توجہ سے سننے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ کے معجزات، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ رب صرف اللہ ہے. رب مالک کو کہتے ہیں اور مالک صرف اللہ ہے. بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کے اوپر اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، مالک ہونے، مدبر ہونے. مشرکین اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے تھے، وہ اپنے شریکوں کو رب مانتے تھے. کہتے تھے اللہ رب الارباب ہے، شریکوں کا رب ہے. براہ راست رب جو ہے وہ شریک ہے ان لوگوں کے شریک. اور ان لوگوں کے لیے جو تدبیر کائنات میں شریکوں کو دخیل سمجھتے ہیں اور شریکوں کو رب سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے دلائل میں سے ایک دلیل تمہارا رات کو سونا اور دن کو تگ و دو کرنا ہے. آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں تخلیق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے. خلق کوئی کرے، تدبیر کوئی اور کرے نہیں ہوتا. جو خالق ہے وہی مدبر ہے. جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا اس کی تخلیق کے اندر تدبیر ہے. تدبیر تخلیق سے باہر کوئی چیز نہیں. زمین کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اور آفتاب کو اور زمین کو بنایا. ان دونوں کی تخلیق میں ہماری زندگی کی تدبیر ہے. زمین کی گردش، اس گردش سے لیل و نہار وجود میں آتے ہیں، دن اور رات وجود میں آتے ہیں. وہ زمین کو خلق کیا اور اللہ نے خلق کیا، اس کو گردش کسی اور نے دیا. سورج کو اللہ نے خلق کیا اور روشنی کسی اور نے دی. روشنی کے بغیر سورج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سورج کو خلق کیا اسی کے اندر تدبیر کے سامان کے ساتھ خلق کیا. جب زمین کو خلق کیا، زمین کو تدبیری سامان کے ساتھ خلق کیا. زمین کی گردش لیل و نہار، زمین کے اندر سے روئیدگی، اس سے ہمارے لیے رزق نکلتا ہے. اور دن دیا، زمین کو لیل و نہار کی گردش میں رکھا اور رات کو سونے کے لیے اور دن کو محنت کر کے روزی کمانے کے لیے. روزی کہاں سے کمائے؟ روزی زمین سے. زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزی جو ہے وہ ودیعت فرمائی ہے. زمین کی روئیدگی میں ہماری روزی ہے. زمین کے اندر سے نکلتی ہے ہر چیز جو ہماری ضرورت کی چیز ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سب تمہارے لیے خلق کیا ہے.
اور ہم محتاج ہیں ان چیزوں کے جو زمین سے اگتی ہیں، اور زمین کی رویدی سے ہماری زندگی چلتی ہے۔ رزق تلاش کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرنا پڑتا ہے انسان کو، اور تھک ہار کر کے گھر آتا ہے، رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، رات کی تاریکی سونے کا وقت آتا ہے۔ منامکم باللیل، رات کا سونا، آرام کرنا، دن کی تھکاوٹ کو دور کرنا، اور دن کی جو ضائع شدہ ادھر دوبارہ بحال کرنا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل، علامت کی، جس نے تمہارے لیے سونے کے لیے رات بنایا کہ آرام کریں، سوئے۔ والنہار، اور دن بنایا اللہ تعالیٰ نے، وابتغاءکم من فضلہ، اور دن میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، روزی تلاش کرنے کے لیے روشن دن دے دیا، اس میں اٹھتے ہیں۔ اور پھر نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، آرام اور سکون ہے۔ انسان دن میں پریشان حال ہوتا ہے اور طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ جب انسان نیند میں جاتا ہے تو کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کسی سے جھگڑا نہیں، کسی سے لڑائی نہیں، کچھ نہیں، آرام سے خراٹے لے کر کے سو جاتا ہے، ہر چیز سے بے فکر ہو کر۔ یہ نیند ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد نیند سے جب بیدار ہوتے ہیں تو انسان جو ہے وہ رزق تلاش کرتا ہے۔ نیند کے سلسلے میں آداب میں سے یہ ہے کہ رات کا پہلا حصہ سونے کے لیے نہایت مناسب ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ رات کا پہلا حصہ سونے کے لیے بہترین وقت ہے، نیند کے لیے رات کا پہلا حصہ۔ رات کا آخری حصہ جاگنے کے لیے، سحر خیزی، جاگنے کے لیے بہترین ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، کتنی فضیلت ہے سحر خیزی کو، بہت بڑی فضیلت ہے سحر خیزی کو۔ اور یہ پرن چرن بھی فجر کے وقت جو ہے وہ بولنا شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں وہاں تھا لندن، تو میں بھول گیا لوگوں سے پوچھنا کیا صبح کا وقت کیا ہے، نماز کا وقت کیا ہے۔ صبح اٹھا، پریشان رہا، اتنے میں پرندوں کی آواز آ گئی، اس سے پتہ چلا فجر ہو گئی۔ تو یہ پرن چرن بھی سحر خیزی کرتے ہیں۔ اور سلام آپ کی حدیث ہے کہ میری امت کے لیے اللہ برکت دے گا فی بکورہا، سویرے سویرے کام کرنے میں، بہت پڑھائی کرنے میں، مطالعہ کرنے میں۔ نماز فجر کے بعد کا جو مطالعہ ہے، بین الطلوعین سونا مذموم ہے، طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان نہیں سونا ہوتا۔ اس میں برکتیں بہت رکھی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور خوف و طمع کے ساتھ تمہیں بجلی کی چمک دکھانا اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے کے لیے آسمان سے پانی برسانا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ بجلی کی چمک ہوتی ہے، یہ بادلوں کے ساتھ
اور پھر اس کے بعد خوفاً و طمعاً، اس میں بجلی کی چمک کے ساتھ جو ہے وہ جانی نقصان اور مالی نقصان کا خوف بھی آتا ہے، طمع بھی ہے، بارش کی علامت ہوتی ہے تو خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو آسمان سے جو پانی برستا ہے زمین کے اوپر، اور پھر زمین جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، آباد، سرسبز، شاداب، اور زمین کی رویدگی جو ہے وہ زمین بیدار ہو جاتی بارش پڑنے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیری نظام ہے۔ تدبیری نظام میں یہ دیکھیں کہ زمین پر خاک کے اوپر پانی پڑنے سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اور اس پر دھوپ پڑنے سے اور بہتر ہو جاتا ہے، اور ہوا چلنے سے اور بہتری آتی ہے۔ کائنات کے اندر یہ جو مختلف چیزیں ہیں، ہوا اور ہے، دھوپ اور ہے، پانی اور ہے، زمین اور ہے، ان مختلف چیزوں کے باہم جمع ہونے سے تضاد نہیں ہوتا۔ پانی جب زمین پر گرتا ہے تو زمین سڑ جاتی، گل جاتی، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو اور زیادہ خراب ہوتا ہے، ہوا آنے کی وجہ سے اور زیادہ خرابی ہوتی ہے۔ کوئی تضاد ہے، کوئی تصادم ہے ان میں؟ تصادم نہیں ہے، بلکہ اس نظام کے لیے ان چیزوں کا باہم جمع ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کوئی مقصد؟ ہاں مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اس سے زمین سرسبز ہوتی ہے، شاداب ہوتی ہے، یہاں کے چرن پرن، انسان، حیوان، سب کی روزی اسی زمین سے نکلتی ہے۔ اچھا، یہ مقصد ہے۔ پھر ان تین چیزوں کو یکجا کرنے میں کوئی قصد اور ارادہ کار فرما ہے۔ بتایا آپ کو۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کی یہ چیزیں جو ہے اتفاقیہ طور پر وجود میں آئی ہیں، اس کے پیچھے کوئی قصد اور ارادہ نہیں، کوئی خالق والق نہیں ہے، یہ خود سے وجود میں آئی ہیں۔ ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ خود سے جو وجود میں آتی ہیں چیزیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد نہیں ہوتا تو اس کے پیچھے کوئی قصد و ارادہ نہیں ہوتا۔ اگر آگے مقصد ہے تو پھر قصد ہے، اگر کوئی مراد ہے تو پھر ارادہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے باہم جمع ہونے سے یہ آب و ہوا اور خاک و آفتاب وغیرہ جمع ہونے سے نظام جو ہے زندوں کی زندگی چلتی ہے۔ یہ مقصد پورا ہوتا ہے، ان کے باہم اجتماع سے ایک مقصد پورا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے پیچھے ایک قصد ہے، وہ قصد ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی مدبریت پر واضح ترین دلیل ہے۔ واضح ترین دلیل اللہ کی ربوبیت اور مدبریت پر زمین، خاک، مٹی، یہ خاک اور مٹی، ہم کسی چیز کو کوئی کم اہمیت دیتے ہیں تو یہ خاک کے برابر نہیں ہے۔ خاک کا سب سے اہم چیز خاک ہے۔ خاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رویدگی، اس کے اندر ایسے عناصر رکھا ہے کہ وہ عناصر باہم جمع ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں زمین کے اندر 20 عناصر ہیں، 20 عناصر میں سے کوئی 10 عنصر جمع ہوتا ہے تو ایک پودا نکلتا ہے۔ کوئی بھی چیز بھی نکلنا ہو زمین سے،
کوئی 10 عناصر جمع ہوتے ہیں تو پھر وہ زمین سے وہ نکلتا ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ، جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو اس میں جنبش آتی ہے اور پھر اٹھنا شروع کرتا ہے اور پھر نمو آتا ہے۔ یہ تدبیری آیات تدبیری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان کو اس زمین پر زندہ رکھنے کے لیے سامان زیست فراہم کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ عقل سے کام لے، دیکھیں کہ ان کے اندر جو ہے کوئی مقصد ہے اور پھر تو کوئی قصد بھی ہے، کوئی مراد ہے تو پھر کوئی ارادہ بھی ہے۔ عقل والے جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، جیسا کہ مولا نے فرمایا کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا الا ان کے ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ و بعدہ، ہر چیز سے پہلے اور بعد میں اس کے ساتھ میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ کوئی بھی چیز اس کائنات میں وجود میں آئی ہے، یہ اس کے پیچھے ایک ارادہ کار فرما ہے، وہ خود چیز گواہی دیتی ہے، خود چیز گواہی دیتی ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، بے ہدف نہیں ہے، انداز نہیں ہے۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک بار پکارے گا تو تم یکایک نکل آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ، اللہ کی مدبریت، اللہ کی ربوبیت، ومن آیاتہ، اللہ کی آیات، کس چیز کی آیات؟ وجود خدا کی آیات، ربوبیت کی آیات، مدبریت کی آیات، یہ توجہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے آیات میں سے ایک آیت یہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے قائم ہیں۔ یہ کائنات جو ہے، یہ کائنات جو ہے وہ کس چیز پر قائم ہے؟ ہم یہی کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آسمان و زمین کے لیے کن فیکون، ہو جاؤ تو ہو جاتے ہیں، کس طرح ہو جاؤ اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے کہا ہو جاؤ، عدم سے وجود میں آؤ صرف نہیں، عدم سے وجود میں آؤ، ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا امر اور حکم ہے اس طرح اس زندگی کو قائم رکھو۔ اس کے لیے سائنسدانوں کا ایک نظریہ ہے کہ کائنات جو ہے وہ باہمی کشش ثقل سے قائم ہے، باہمی کشش ثقل سے قائم ہے، کہ مثلا سورج ہے، سورج بہت بڑا ہے، جتنا ایک جرم بڑا ہوتا ہے اس میں کشش زیادہ ہوتی ہے، اور سورج کے گرد جو ہے 9 سیارے گھومتے ہیں۔ کیوں گھومتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے طرف کھینچتا ہے، سورج میں کشش ہوتی ہے، کشش ثقل، وہ اپنے طرف کھینچتا ہے، اور یہ جو میں چکر لگاتے ہیں یہ مرکز سے بھاگنا چاہتا ہے، جب چکر کھاتا ہے تو وہ مرکز سے دور ہونا چاہتا ہے۔
وہ مرکز ثقل کشش ثقل کی وجہ سے مرکز کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اس کھینچاتان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کشش ثقل کو کہتے ہیں، اس کے اوپر کائنات قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا ہے۔ اور ایک آیت میں ہے کہ بغیر عمد ترونہا، یہ بغیر کسی ستون کے جو تمہیں نظر آئے قائم کر رکھا ہے، آسمان اور زمین کو بغیر کسی ستون کے ترونہا کہ اس کو تم دیکھ سکو قائم کر رکھا ہے۔ اس میں احادیث کی روشنی میں یہ تفسیر ہے کہ احادیث میں فرمایا ثم عمد ولکن لا ترونہ، وہاں ستون ہے لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ کشش ثقل، کشش قابل دید نہیں ہے۔ یہ کشش ثقل سے اس کے تفسیر توجیہ کرتے ہیں۔ غیر عمد ترونہ، قابل دید ستون کے بغیر اس آسمان اور زمین کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہے۔ یہ قدرت الہی ہے کہ اس چیز کو جوڑ کر رکھنے کے لیے اگر قابل دید کوئی عمد ہوتا تو پھر نظام درہم برہم ہو جاتا، یہ درمیان میں حائل ہو جاتا۔ اور یہ جو کشش ہے وہ حائل بھی نہیں ہے اور کسی چیز کی رکاوٹ بھی نہیں ہے اور ستون بھی ہے ساتھ ساتھ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قائم رکھا ہے کشش ثقل کی وجہ سے۔ پھر فرمایا ثم اذا دعاکم دعوۃ، اور جب ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کائنات درہم برہم ہو جائے گی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آئے گی تو اس وقت اذا انتم تخرجون، پھر تم یکایک نکل آؤ گے۔ جی، قرآن کریم کے دیگر متعدد آیات میں اس کی توجیہ ہے کہ اس طرح قبروں سے نکل آؤ گے اور حساب گاہ کی طرف دوڑ پڑیں گے حشر کے بعد۔ جی، ایک تکوینی قانون لمن الملک اليوم، وہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن آج کس کی بادشاہی ہے؟ کسی کی بادشاہی نہیں ہے، للہ الواحد القہار، صرف اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں ہمارے ارادے بھی نافذ ہوتے تھے، ہم کو اللہ نے خود مختار بنایا تھا، ہم زیادتی کر سکتے تھے، ظلم کر سکتے، نافرمانی کر سکتے تھے۔ قیامت کے دن نافرمانی نہیں کر سکیں گے۔ قبر سے اٹھا اور دوڑ پڑا، کہاں؟ کأنہم الی نصب یوفضون، ہاں جی، وہ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، حساب گاہ کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ مشرکین قیامت کو نہیں مانتے تھے، یہ ان کے لیے یہ ارشاد ہے کہ تم قیامت کے قائل نہیں ہو، لیکن جس رب نے آسمان اور زمین کو قائم کر رکھا ہے وہی رب جو ہے تم کو پکارے گا ایک دن، اور تم کو دوڑ کر حاضر ہونا ہوگا۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے اور سب اسی کے تابع فرما ہیں۔ جی، ظاہر ہے کل کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہو من فی السماوات والارض، مالک حقیقی اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی چیز کا مالک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ یہ
وہ بذات خود مالک نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تملیک ہونے کی وجہ سے مالک بن گیا ہے، یہ از خود مالک نہیں تھا۔ جی لہو من فی السماوات والارض، ہر شے کا حقیقی مالک ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ کل لہو قانتون، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تابع ہے، اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ کوئی بال برابر سو وہ ادھر سے ادھر سرزنش وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہے، اس تکوینی نظام میں کل لہو قانتون، کوئی بھی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اور نظام کے تحت چلایا ہے، اسی کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کے جو اجرام سماوی ہے، ان کی جو گردش لیل و نہار ہے، اس میں وہ کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے قانون تکوینی میں خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے قانون تشریعی میں خود موقع۔ جی یہاں تکوینی کی بات ہو رہی ہے۔ کل لہو قانتون، سب اللہ تعالیٰ کے قابل فرمان ہے، کوئی انحراف نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔